علوم تین ہیں: اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم، اور وہ امر و نہی اور احکام و حدود کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم، اور وہ خوف، رجا اور محبت اور شوق کا علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق علم، اور وہ اس کے شیون صفات کا علم ہے۔ علم ظاہر راستے کا علم ہے، علم باطن منزل کا علم ہے، اور علم حکم شریعت کا علم ہے، اور ہر باطن جسے ظاہر درست نہ کہے باطل ہے۔ عقل کی بنیاد خاموشی ہے، اور اس کا باطن اسرار کو چھپانا ہے، اور اس کے ظاہر پر سنت کی ابتدا ہے۔ مطلب یہ کہنے کا کہ علوم تو بہت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کا علم جو ہے نا وہ کچھ الگ ہی ہے۔ سر باطن کو ہر ایک اس علم تک نہیں پہنچتا، بصیرت تک تو کیسے بھی پہنچ بھی جاتا ہے آدمی، لیکن جب ظاہری بصارت ختم کر دے، ظاہری بصارت سے جو ہے نا یہ علوم حاصل نہیں ہوتے، اور اللہ کی معرفت اتنی آسان کام نہیں۔ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو جائے بس وہی جو ہے نا اس منزل سے گزر سکتا ہے۔ جو شخص اولیاء اللہ کے متعلق بدگوئی کرے، اللہ تعالیٰ اس کی موت کے وقت اس کی زبان کو کلمہ شہادت پڑھنے سے روک دیتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا وہ اولیاء اللہ کی شان میں کوئی ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے شہر کے بڑے لوگوں میں سے ایک شخص فقراء کے متعلق بدزبانی کیا کرتا تھا۔ جب مرنے لگا تو اسے کلمہ طیبہ پڑھنے کو کہا گیا۔ کہنے لگا مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ محرومی کہاں سے ہے۔ پس میں نے فقراء کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں راضی کرنے لگا، حتیٰ کہ وہ اس سے راضی ہو گئے تو ان کی زبان کھل گئی، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی توبہ کو قبول کی دعا کرتا ہوں۔ اقول باللہ التوفیق۔ یہاں سے بر صغیر کے ان برائے نام مسلمانوں کی عبرت حاصل کرنا چاہیے جنہوں نے توحید کے ذام میں اولیاء اللہ کی شان میں دریدہ ذہنی کرنا فرض قرار دے رکھا ہے، جیسا کہ وہابینا و وہابیہ کا شیبہ ہے۔ ایسا کرنے والوں کا خاتمہ خراب ہے، انہیں مرتے دم تک کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ پناہ خدا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کی عورت کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ نے اسے منع فرمایا، وہ نہ رکا۔ آپ نے دعا کی کہ اے میرے اللہ اس کی آنکھ اندھی کر دے، وہ اسی وقت اندھا ہو گیا۔ 7 دنوں کے بعد حاضر خدمت ہوا اور معافی مانگی۔ حضرت شیخ نے دعا کی، یا اللہ اس کی نظر واپس عطا فرما، مگر تیری نافرمانیوں میں سے اسے نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کی نظر واپس لوٹا دی۔ اس کے بعد جب بھی وہ کہیں حرام کو دیکھنا چاہتا تو نظر پر پردہ آ جاتا، پھر لوٹ آتی۔ آپ کی خدمت میں ایک نابینا حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں عیالدار ہوں، کمائی سے معذور ہوں۔ تو آپ نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار اس کی آنکھوں کو روشن فرما دے۔ پس وہ سجدے میں 20 سال کے بعد بینائی کے ساتھ باہر آیا اور بینائی کے ساتھ فوت ہوا۔ آپ سنجار میں رہائش پذیر تھے اور اسی کو اپنا وطن بنائے رکھا حتیٰ کہ عمر رسیدہ ہو کر وہیں وفات پائی۔ آپ کی قبر وہاں ظاہر ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے۔ حضرت شیخ حیات ابن قیس الحرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جلیل القدر مشائخ عظیم المرتبت عارفین اور عالی مقام محققین میں سے ہیں۔ کرامات و مقامات اور بڑی ہمتوں اور عظیم برکات والے ہیں، نیز روشن بصیرت اور کشف جلی والے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کے ساتھ آپ نے قوم صوفیہ کے احوال کی مشکلات کو حل فرمایا، اور آپ ان 4 مقربین میں سے ایک ہیں جو کہ سرزمین عراق میں اپنی قبروں میں ہوتے ہوئے
तसर्रुफ फरमाते हैं। अहले हराम आपके वसीले से दुआ करते तो बारिश नाजिल हो जाती। आदमी मुमकिनीन में शुमार नहीं होता, यहाँ तक कि उसका नूर मारिफत उसके परहेजी का नूर को न बुझाए। हकीकी वफा गफलत की खून से सिर की हिफाजत करना और तमाम कायनात से अपनी हिम्मतों को फारिग करना है। जो शख्स चाहता है कि अपने दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ देखे और उसे सिद्दीक के अहवाल का इंकशाफ हो तो सिर्फ हलाल खाए और सिर्फ सुन्नत या फर्ज पर अमल करे, और वासिल होने और मलकूत का मुशाहिदा करने से जो भी महरूम रहा वो सिर्फ दो चीज़ों की वजह से, बुरा लुक्मा मखलूक को सताना। दिल की रिक्कत के लिए अहले जिक्र की हमनशीनी अख्तियार कर। जहद मुसलसल से दिल का नूर हासिल कर। सच्चे मुरीद की अलामत यह है कि उसके जिक्र से सुस्ती न करे, उसके हक से मलाल न करे और सुन्नत और फर्ज को लाजिम कर ले। सुन्नत दुनिया को तर्क करना है और फरीदा हजरत हक तबारक व तआला की सोहबत है, यानी हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की आदमी किस में रहे? इबादत में। ज़ुहद को अपनी इबादत बना, उसे अपना पेशा बनाने से परहेज कर। मोहब्बत मारिफत की अलामत और तरीक़त का उन्वान है। उसके साथ अहलुल्लाह के मुलाकात तक रसाई हासिल करते हैं। आप हरान में सुकूनत पजीर रहे। 581 में यहीं वफात पाई और उससे बाहर दफन किए गए, जहां आपकी कब्र मशहूर है और उसकी ज़ियारत की जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद